بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ محترم ناظرین، آج ہم جس مسئلے کے اوپر گفتگو کریں گے وہ ہے تیمم کے احکام و مسائل۔ اللہ تعالیٰ نے امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر بہت زیادہ رحمتیں اور برکات نازل فرمائی ہیں۔ ان رحمتوں اور برکات میں سے ایک رحمت اور ایک برکت جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے تیمم کی صورت میں نازل فرمائی ہے، جبکہ یہ جو رخصت ہے، یہ جو برکت ہے، یہ صرف و صرف اللہ تعالیٰ نے امت محمدیہ کو ہی عطا فرمائی، باقی امتوں میں یہ نہیں تھی۔ یعنی کہ ایک اتنی بڑی آسانی ہے کہ انسان پانی کے بجائے تیمم سے پاکیزگی حاصل کر سکتا ہے، اور یہ جو برکت ہے اللہ تعالیٰ نے آل ابو بکر، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آل کے ذریعے سے نازل فرمائی۔ صحیح بخاری کے اندر 334 نمبر حدیث ہے، سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہار گم ہونے والا واقعہ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود بھی رکے، صحابہ کو بھی روکا، حتیٰ کہ پانی وہاں پہ میسر نہیں تھا، تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی یہ تیمم کے حوالے سے آیت نازل فرمائی۔ سورۃ المائدہ کی سورت نمبر 5 اور آیت نمبر 6 ہے۔ پہلے حصے میں اللہ تعالیٰ نے وضو کے احکام کے بارے میں بات کی، اور اگلے حصے میں اللہ تعالیٰ نے تیمم کے حوالے سے بات فرمائی، وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا فَطَّهَّرُوا، کہ اگر تم جنابت کی حالت میں ہو تو پاکیزگی حاصل کر لو، وَإِن كُنتُمْ مَرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ، اور اگر تم بیمار ہو یا حالت سفر میں ہو، أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنكُم مِّنَ الْغَائِطِ، یا کوئی ضروری حاجت، قضاء حاجت کر لیتا ہے، أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ، یا کوئی اپنی بیوی کو چھو لیتا ہے، فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً، جبکہ اس کو پانی میسر نہیں آتا، فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا، تو اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے حکم یہ نازل فرمایا ہے کہ وہ پاکیزہ مٹی کے ساتھ تیمم کر لے۔ فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ، اس مٹی کے ساتھ فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ، چہرے کے اوپر اور اپنے جو ہاتھ ہیں ان کے اوپر وہ مٹی مل لے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے وضو کے تیمم کے احکام نازل فرمائے ہیں ہمارے لیے۔ تیمم جو ہے یہ اس کے اوپر امت محمدیہ کا، تمام علماء کا، اور بالاتفاق بالاجماع یہ جو تیمم ہے یہ جائز اور صحیح عمل ہے، اس کے اوپر امت کا اجماع بھی ہے، اس کے اوپر امت کا اتفاق بھی ہے۔ اسی طرح ایک اور حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جُعِلَتْ لِيَ الْأَرْضُ مَسْجِدًا وَطُهُورًا، کہ اللہ تعالیٰ نے پوری زمین کو میرے لیے مسجد اور پاک بنایا ہے۔ یہ بھی تیمم کے حوالے سے دلیل ہے۔ تیمم کیا چیز ہے، اس کے احکام و مسائل کیا ہیں، اس کا مختصر سا تعارف کیا ہے؟ اس کا مختصر سا تعارف یہ ہے کہ پانی کی جگہ پہ مٹی استعمال کرنا ایک خاص طریقے سے جو قرآن و حدیث میں وارد ہوا ہے، پاکیزگی کی نیت سے اس چیز کو تیمم کہتے ہیں۔ یعنی کہ ایک شخص ہے، اس کو پانی نہیں مل رہا، تو اسے نماز پڑھنی ہے، پاکیزگی حاصل کرنی ہے، تو اس کے لیے پھر یہ ہے کہ وہ تیمم کر لے، اور وہ تیمم کر کے پاکیزگی حاصل کر سکتا ہے۔ دوسرا وہ شخص ہے جس کے پاس پانی میسر ہے، پانی میسر ہو سکتا ہے لیکن بیماری کی حالت میں ہے، اس کی صحت کے لیے پانی کو استعمال کرنے کی ممانعت ہے، وہ پانی استعمال نہیں کر سکتا، اس کی جو طبیعت ہے وہ زیادہ خراب ہو سکتی ہے، تو اس کے لیے یہ ہے کہ وہ تیمم کر لے۔ یعنی ایسی کیفیات کہ جس میں پانی استعمال یا تو میسر نہ ہو، یا پھر پانی استعمال کرنا مجبوری، مطلب یہ ہے کہ انسان کے لیے نقصان دہ ہو، تو وہیں پہ تیمم کیا جا سکتا ہے۔ ایک مسئلہ اور جس حوالے سے اکثر و بیشتر لوگ پوچھتے ہیں وہ یہ کہ ایک شخص نے، اس کو پانی میسر نہیں تھا، اس نے تیمم کیا اور نماز ادا کر لی، جو ہی نماز سے فارغ ہوا اس کو پانی مل گیا، تو اب اس کے لیے کیا حکم ہے کہ وہ دوبارہ سے وضو کرے اور نماز پڑھے؟ نہیں، کیونکہ یہ جو تیمم ہے یہ ایک قائم مقام ہے وضو کے، تو پہلے اگر اس نے کوشش کی، اس کو پانی نہیں ملا، تو اس نے تیمم کیا اور نماز پڑھ لی، جب نماز پڑھ چکا تو اب اس کی جو نماز ہے وہ بالکل صحیح ہے، اس کو دوبارہ وضو کے ساتھ نماز لوٹانے کی ضرورت نہیں ہے۔
اب آئیے تیمم کا طریقہ کیا ہے، مختصر انداز سے سمجھ لیں، انتہائی آسان اور سمپل سا طریقہ ہے۔ صحیح بخاری کے اندر 338 نمبر حدیث ہے، ضرب النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بکفیہ الارض، کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی دونوں ہتھیلیوں کو زمین کے اوپر مارا، وَنَفَخَ فِيهِمَا، زمین کے اوپر مارنے کے بعد مٹی کے اوپر، جو پاکیزہ مٹی ہوتی ہے اس کے اوپر مارا، اور مارنے کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے جو پھونک تھا اس کے ساتھ اپنے ہاتھ کو پھونکا، ثُمَّ مَسَحَ بِهِمَا وَجْهَهُ وَكَفَّيْهِ، اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان ہاتھوں کو جب جھاڑ لیا پھونک کے ساتھ تو اپنے چہرے کے اوپر ملا، جیسے وضو میں چہرے کے اوپر ہاتھ پھیرے جاتے ہیں ویسے پھیرے۔ اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے انہی ہاتھوں کو انگلیوں کے درمیان خلال کیا اور ہاتھوں کے اوپر ملا۔ یہ مکمل کمپلیٹ یہ تیمم کا طریقہ ہے۔ اس حوالے سے کچھ روایات دو ضربوں والی بھی میسر آتی ہیں کہ ایک ضرب کے ساتھ آدمی ایسا کرے کہ چہرے پہ پھیرے، اور دوسری بار زمین کے اوپر ہاتھ مارے اور اس کے ساتھ ہاتھوں کو جو ہے نا وہ ہاتھوں کے اوپر پھیرے۔ تو یہ طریقہ بھی صحیح ہے، لیکن جو زیادہ صحیح طریقہ صحیح بخاری کی روایات سے یا جو زیادہ اصح روایات ہیں وہ ایک ضربتاً، یعنی کہ ایک بار مٹی کے اوپر ہاتھ مارنا اور اس کے ساتھ جو ہے مکمل تیمم کر لینا، یہ طریقہ جو ہے زیادہ صحیح معلوم ہوتا ہے، واللہ عالم بالصواب۔ اس حوالے سے یہ ہے کہ جیسے وضو کے لیے ادعیہ ہیں، مثال کے طور پہ پہلے بسم اللہ ہے اور آخر میں جو وضو کے بعد کی دعائیں ہیں، وہ دعائیں تیمم کے وقت بھی ایک تو پاکیزگی کی نیت کی جائے، دوسرا یہ کہ یہ جو دعائیں ہیں یہ تیمم کے وقت بھی یہ دعائیں پڑھی جائیں گی۔ ان دعاؤں کے جو احکامات ہیں وہ پاکیزگی والے ہیں، چاہے وہ پاکیزگی وضو کی ہو یا تیمم کی ہو، چونکہ تیمم جو ہے وہ وضو کا قائم مقام ہے، تو اسی وجہ سے پھر یہ جو ادعیہ ہیں یہ تیمم کے وقت بھی پڑھی جائیں گی۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے ایک رخصت عطا فرمائی ہے، اللہ تعالیٰ کی برکت ہے۔ اسید بن حضیر رضی اللہ تعالیٰ صحابی رسول ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ اے آل ابو بکر، اللہ تعالیٰ نے تمہاری وجہ سے امت کے اوپر برکت نازل فرمائی ہے تیمم کی، اور یہ کوئی پہلی برکت نہیں ہے کہ تمہاری وجہ سے اللہ نے پہلی برکت نازل فرمائی ہو، بلکہ تمہاری وجہ سے اللہ تعالیٰ نے کئی ساری برکات جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی ہیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی برکت ہے۔ اگر پانی میسر نہیں ہے یا کوئی بھی شخص پانی استعمال نہیں کر سکتا تو وہ تیمم کر سکتا ہے، بلا جھجک تیمم کر سکتا ہے۔ اب اس میں سمجھنے والی ایک بات یہ ہے کہ بعض اوقات یا اکثر اوقات ہوتا یہ ہے کہ کچھ لوگ زخمی ہوتے ہیں، ہاتھ کے اوپر زخم ہے، پاؤں کے اوپر یا وضو کے ایسے عضو کے اوپر جو دھویا جاتا ہے اس کے اوپر زخم ہے، اور وہ اس کو گیلا نہیں کرنا چاہتا کہ یہ اس سے زیادہ بگڑ جائے گا، خراب ہو جائے گا، تو وہ پھر تیمم کر لیتا ہے۔ تو اس کے لیے تیمم نہیں ہے، اس کے لیے یہ ہے کہ وہ اگر مثال کے طور پہ پورا ہاتھ ہی کیوں نہیں ہے زخمی اس کا، تو وہ اس کے اوپر مسح کر لے۔ ضروری نہیں ہے کہ وہ کمپلیٹ اس کو دھوئے، اس کو پانی کے ساتھ اچھی طرح گیلا کرے، اس کے لیے یہ ہے کہ وہ صرف اور صرف اس کے اوپر مسح کر لے ایسے عضو کے اوپر، تو اس کا جو وضو ہے یہ والا وضو وہ اس کے اوپر کفایت کر جائے گا۔ یہ جو تیمم ہے یہ اس صورت میں ہے اگر آدمی بیمار ہے یا اس کو پانی نہیں مل رہا، ان کیفیات میں آدمی تیمم کر سکتا ہے، یا ایسی کیفیت میں کہ بیمار بھی نہیں ہے، پانی بھی ہے، لیکن صورتحال یہ ہے کہ وہ اگر پانی کو استعمال کرتا ہے تو اس کی وجہ سے اس کی طبیعت بگڑ سکتی ہے، غالب گمان یہی ہے، تو اس صورت میں وہ اس کو چاہیے کہ وہ تیمم کر لے۔ واللہ تعالی اعلم بالصواب، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔